ایک طرف تو لیلا اپنے پیرنٹس کو اپنے گھر لے آئی ہے۔ ان کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود لیلا ضد کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو اتنے دن بغیر نوکر کے رہنے کی عادت نہیں ہے۔ ویسے بھی اب آپ دونوں ہی ریٹائر ہو چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا، میرے ساتھ چلیے۔ لیلا کے اتنے اصرار کرنے کے بعد اس کے پیرنٹس بالآخر تیار ہو ہی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف رفیق صاحب جو کہ اپنے دوست کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو دوست کی بات کی وجہ سے ان کے دل پہ اتنا برا اثر ہوتا ہے کہ انہیں مائنر سا ہارٹ اٹیک بھی آ جاتا ہے۔ اب رفیق صاحب کے موبائل سے کیس کو کال جاتی ہے تو کیس حیران ہو جاتا ہے کہ ابا جی کے نمبر سے کال آخر کیوں آئی ہے، اور پھر کال اٹینڈ کرنے کے بعد جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے ابا ہاسپٹل میں ہیں تو وہ فوراً سے ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ ان کو ایڈمٹ کروا کے جب پتہ چلے گا کہ ماں گھر پہ بالکل اکیلی ہیں اور کوئی نوکر بھی نہیں ہے تو کیس اپنی ماں کو اپنے ساتھ گھر ہی لے آئے گا۔ ادھر جب کیس کو پتہ چلے گا کہ لیلا کے پیرنٹس بھی یہاں پہ رہنے کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ایک دم سے تو اس کا موڈ خراب ہو جائے گا، اور لیلا کی ماں تو پہلے ہی یہی کہتی تھی کہ شاید کیس کو ہمارا یہاں آنا پسند نہیں آتا۔ لیلا سائڈ پہ لے جا کے کیس سے یہ بات شیئر کرتی ہے کہ آپ کو کیا میرے پیرنٹس کا اس گھر میں آنا پسند نہیں آیا؟ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کی امی ہمارے گھر آنے کے لیے راضی ہو جائیں گی تو میں کبھی بھی اپنے پیرنٹس کو یہاں آنے کی دعوت نہ دیتی۔ میں پہلے آپ کے پیرنٹس کے پاس ہی گئی تھی انہیں یہاں بلانے کے لیے، پر انہوں نے صاف انکار کر دیا، اور پھر امی کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ ان کو یہاں پہ آنے کی دعوت دے دوں۔ ویسے بھی وہ ریٹائرمنٹ کے بعد تھوڑی اپسیٹ رہتی ہیں۔ اب کیس چونکہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو اسی گھر میں رکھنا ہے تو وہ لیلا کو یہی شو کرواتا ہے کہ مجھے تو تمہارے پیرنٹس کے یہاں آنے سے کوئی مسئلہ نہیں، اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں غلط محسوس ہو رہا ہے، میرا ایسا کوئی موڈ خراب نہیں ہو رہا، یہ تمہارا بھی اتنا ہی گھر ہے جتنا میرا، اگر یہاں میرے پیرنٹس رہ سکتے ہیں تو تمہارے پیرنٹس کیوں نہیں؟ پر کیس کی ماں جو کہ پرانے خیالات کی مالک ہیں لیکن صرف اور صرف اپنی بہوؤں کے معاملے میں، اپنی بیٹی کو تو وہ خوشی خوشی اپنے گھر بھی جتنے دن رکھ لیتی ہیں اور ان کے پاس بھی جتنے دن جا کے رک جاتی ہیں، اپنی بیٹی کو تو سسرال والوں کے ساتھ نہ رہنے کے ہمیشہ فائدے ہی گنواتی ہیں۔ لیلا چونکہ گیسٹ روم اپنے پیرنٹس کو دے چکی ہے تو یقیناً وہ اپنا بیڈ روم اپنی ساس کو دے دے گی اور خود ٹی وی لاؤنج میں ہی سو جائے گی۔ لیلا کی ساس جب روم سے باہر آئیں گی تو ان کا آمنا سامنا لیلا کے والد کے ساتھ ہوگا اور وہ منہ چڑھا کے ایک دم سے اندر چلی جاتی ہیں۔ لیلا کے والد ان کو سلام کرتے ہیں لیکن سلام کا جواب ہی نہیں دیتی۔ اب لیلا کے والد تو لیلا سے صاف ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری ساس بہت ہی ویئرڈ خاتون ہے، لیکن لیلا کہہ دیتی ہے کہ بھئی جیسی بھی ہیں وہ اب آپ کی سمدھن ہے، اس لیے آپ کو ان کو برداشت کرنا ہوگا اور کوئی بھی کھٹ پٹ نہیں کرنی ہوگی۔ لیلا کے والد جو کہ ایک ایجوکیٹڈ انسان ہے وہ تو صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں جی میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، پر یقیناً لیلا کی ساس کوئی نہ کوئی باتیں سنا دیں گی کہ ہمارے ہاں تو بیٹی کے گھر میں رہنا بہت ہی زیادہ معیوب سمجھا جاتا ہے، اور لیلا کے پیرنٹس کو اتنا انکمفرٹیبل فیل کروائیں گی کہ وہ وہاں سے جانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اب اتنی باتیں سننے کے بعد تو ظاہری بات ہے لیلا کا بھی دل نہیں چاہے گا کہ وہ ساس سسر کے ساتھ رہے۔ جب اس کے پیرنٹس یہاں سے انکمفرٹیبل ہو کے جائیں گے تو وہ ایسی ساس کو کیوں کمفرٹیبل لائف دے گی جس کی وجہ سے اس کی لائف میں مشکلات آئی ہیں۔ بہرحال اب لیلا کو بہت ہی اچھی کمپنی سے جاب آفر بھی ہو چکی ہے، جبکہ اس کے ان لاز بچوں کے ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑانا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ یقیناً لیلا کے جاب کرنے پہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کیونکہ وہ تو لیلا کو گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتا دیکھ کے ہی خوش رہنا چاہتے ہیں۔ بہرحال کیس ایک ایجوکیٹڈ لڑکا ہے اور وہ اپنے پیرنٹس کی کسی بھی بات پہ اندھا یقین نہیں کرتا، بلکہ اپنے دماغ سے سوچتا ہے اور اپنے فیصلے خود لینا چاہتا ہے، اسی لیے وہ لیلا کو جاب کے لیے بھی پرمیشن دے دے گا۔ اور اس کے بعد گھر میں کیا کیا پرابلمز آنے والی ہیں یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی ایپیسوڈ کے ساتھ جڑے رہیے۔ مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔